جہازیب اسٹڈیز کی وجہ سے اپنے شہر اسلام آباد کو چھوڑ کر کراچی کے ڈیفنس ایریے میں اپنے ایک انکل کے گھر پر رہتا تھا۔ گھر کافی وسیع تھا اور فیملی ممبرز میں صرف انکل اور آنٹی تھے۔ ان کے بچے پاکستان سے باہر رہتے تھے۔ کچھ نوکر بھی تھے جن میں چوکیدار اور ڈرائیور شامل ہیں۔ یہ گھر میں بنے سرونٹ کوارٹرز میں رہتے تھے۔ جہازیب کا اسٹے گھر کے اپر پورشن میں تھا اور اس کے یوز میں 2 رومز اور ایک بڑا ٹیرس تھا۔ اس کے دن کا زیادہ تر حصہ یونیورسٹی میں گزر جاتا۔ شام میں وہ نیچے اپنے انکل آنٹی کے ساتھ کچھ وقت گزارتا اور پھر ڈنر کے بعد اپر پورشن میں آ جاتا اور رات گئے تک اسٹڈیز، اسائنمنٹس اور سوشل میڈیا پر بزی رہتا۔ جہازیب کے لیے گھر کا سب سے پسندیدہ اسپاٹ ٹیرس تھا۔ رات کا زیادہ تر ٹائم وہ یہیں گزارتا تھا۔ یہاں اس نے ایک چھوٹی ٹیبل اور کچھ چیئر سیٹ کی ہوئی تھیں جس پر بیٹھ کے وہ لیپ ٹاپ پر پڑھائی کرتا رہتا۔ یہ گھر سمندر کے قریب بنا ہوا تھا، اس لیے وہ ٹیرس میں پڑھنا پریفر کرتا تھا، کیونکہ یہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ سمندر سے آنے والی خوشگوار ہواؤں کو بھی انجوائے کرتا رہتا تھا۔ گھر کے آس پاس کا ایریا ابھی اتنا آباد نہیں تھا اور سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ کی بلڈنگ تھی جس میں ابھی 1-2 اپارٹمنٹس ہی آباد ہوئے تھے، باقی کے سب فلورز ابھی ویکنٹ تھے۔ ایک رات وہ روٹین کے مطابق ٹیرس پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ یہ اسائنمنٹ اسے ہر حال میں فنش کرنا تھا، اسی وجہ سے آج کی رات اس نے سوچا کہ چاہے صبح کیوں نہ ہو جائے وہ یہ ٹاسک کمپلیٹ کر کے ہی سوئے گا۔ کام کرتے کرتے وہ تھوڑی دیر کی بریک پر اٹھا اور ٹیرس کی باؤنڈری کے ساتھ کھڑا ہو کر اسموکنگ کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر سامنے والی بلڈنگ پر پڑی جس کے 7th فلور کے ایک اپارٹمنٹ کی بیلکنی میں اسے ایسا لگا جیسے کوئی کھڑا ہے۔ ذرا غور سے دیکھا تو اب بیلکنی خالی تھی۔ خیر، اس نے اس بات پر کوئی خاص دھیان نہ دیا اور بریک ختم کر کے دوبارہ کام میں لگ گیا۔ صبح 4 بجے لیپ ٹاپ بند کیا تو اس کی نظر دوبارہ سامنے بلڈنگ پر اسی فلور پر پڑی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی عورت کھڑی ہے۔ جہازیب اتنی رات میں عورت کو یوں بیلکنی میں دیکھ کر تھوڑا سا چونکا، لیکن پھر نظر انداز کر کے اندر اپنے روم میں آ گیا۔ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے اس کی نظر دوبارہ اس بیلکنی پر پڑی تو وہ خالی نظر آئی اور اپارٹمنٹ بھی انفرنش سا محسوس ہوا۔ جہازیب جلدی میں تھا، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا اور گھر سے نکل گیا۔ رات میں وہ پھر حسب معمول ٹیرس میں بیٹھا تھا۔ تقریباً 1:30 بج رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن کسی ان نون ریزن کی وجہ سے اس کی نظر خود بخود سامنے کی اسی بیلکنی پر پڑی۔ یہاں دوبارہ ایک عورت کھڑی تھی۔ اتنے اندھیرے اور فاصلے کی وجہ سے وہ عورت کے چہرے کے نقوش دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو کل رات یہاں پر کھڑی تھی۔ جتنا وقت وہ اسٹڈی کرتا رہا، گاہے بگاہے اس کی نظر سامنے پڑتی رہی۔ وہ مستقل ایک ہی جگہ پر کھڑی تھی۔ جب وہ 2:45 بجے اٹھ کر اندر آیا اور اس نے سامنے دیکھا تو وہ ابھی بھی اسی طرح وہاں کھڑی تھی۔ جہازیب کو پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا۔ اندر آنے کے بعد بھی اسے نیند نہ آئی اور وہ یہی سوچتا رہا کہ معاملہ کچھ صحیح نہیں ہے۔
کون آدھی رات تک ایک جگہ یوں ہی ٹیرس پر کھڑا رہ سکتا ہے؟ نیکسٹ ڈے اس نے شام میں اپنے چوکیدار سے پوچھا کہ سامنے والی بلڈنگ میں کتنے فلورز آباد ہیں۔ چوکیدار نے بتایا کہ بھائی ابھی تو پہلے فلور پر 2 اور دوسرے پر 1 فلور میں ہی فیملیز آئی ہیں، باقی کے فلورز پر ابھی کوئی نہیں ہے اور وہ خالی پڑے ہیں۔ جہانزیب کو یہ جاننے کے بعد اب اور کیوریوسٹی ہو گئی اور وہ رات میں تھوڑا پہلے ہی ٹیرس پر آ گیا۔ آج اس کا سارا دھیان اسی بیلکنی پر تھا۔ بار بار وہ نظر اٹھا کر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن آج کی رات انتظار کے باوجود ادھر کوئی نہیں آیا اور وہ اپنا کام ریپ اپ کر کے اندر چلا گیا۔ 2-3 دن گزر گئے اور کوئی غیر معمولی سائٹنگ نہ ہوئی۔ وہ اس بات کو تقریباً بھول گیا کہ اچانک ایک رات پڑھتے پڑھتے بے دہانی میں اس کی نظر اس اپارٹمنٹ پر پڑی تو اب اس کی بیلکنی کے ساتھ والے روم کی کھڑکی سے کوئی سایہ موو کرتا نظر آیا۔ اس نے کھڑے ہو کر بغور دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کے اندر ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے۔ کھڑکی آدھی کھلی ہوئی تھی، اندر گپ اندھیرا تھا۔ وہ ابھی یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ خود بخود ونڈو کی گلاس لائٹ بند ہو گئی۔ اس کے لیے یہ بہت شاکنگ تھا کیونکہ کھڑکی خود بخود کیسے بند ہوئی۔ وہ سایہ بھی ڈس اپیئر ہو گیا جو اندر چلتا پھرتا نظر آ رہا تھا۔ اس رات کے بعد سے جہانزیب کو مستقل ڈراؤنے خواب دکھائی دینے لگے۔ وہ خوفزدہ ہو کر بیچ رات میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اسی طرح کی ایک رات وہ بے چین ہو کر کسی پہر اٹھا، پانی پیا اور واش روم گیا۔ واپس آیا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے ٹیرس میں کوئی کھڑا ہے۔ وہ ڈر کے تقریباً اچھل گیا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ انکل اور آنٹی رات میں یوں اوپر کبھی نہیں آتے تھے۔ اس نے گھبرا کر کمرے کی لائٹس اور پھر ٹیرس کی لائٹس آن کریں، لیکن کہیں کوئی بھی نہ تھا۔ بیلکنی خالی پڑی تھی۔ پریشان ہو گیا۔ کیا ان ہونے والے واقعات نے اس کی ذہنی حالت اتنی خراب کر دی تھی کہ اب نائٹ میئرز کے ساتھ ساتھ اسے ہیلوسینیشنز بھی سٹارٹ ہو گئی تھیں؟ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے اب کوسوں دور تھی۔ ابھی 10-15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس کے ٹیرس میں پڑی چیئر کے کھسکنے کی آواز آئی۔ آواز بالکل صاف آ رہی تھی۔ اور اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ اس کی ذہنی حالت کی خرابی نہیں بلکہ حقیقتاً اس کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں جتنی آیتیں جانتا تھا پڑھتا رہا اور پھر رات کے کسی آخری پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ نیکسٹ ڈے اس کی یونیورسٹی کا آف تھا تو اس نے سامنے والی بلڈنگ پر چکر لگایا۔ وہاں جا کر پتہ کیا تو اس بلڈنگ کے گارڈز نے اس بات کی تصدیق کر دی جو اس کے چوکیدار نے بھی اسے بتائی تھی کہ یہاں صرف 3 اپارٹمنٹس میں ہی فیملیز شفٹ ہوئی ہیں اور باقی کے سب فلورز خالی ہیں۔ رات میں بلڈنگ کے مین ڈور کو بند کر دیا جاتا ہے اور چوکیدار گیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی آؤٹ سائڈر بغیر پرمیشن اندر نہیں آ سکتا۔ جہانزیب کو یہ سب سننے کے بعد اب یقین ہو چکا تھا کہ اس اپارٹمنٹ میں کوئی پیرانارمل اینٹیٹی ہے جو اب اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ وہ انسیٹلڈ فیل کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ انکل آنٹی کو بتائے
لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ وہ کچھ عرصے میں یہاں سے چلا جائے گا، لیکن ان دونوں کو یہیں رہنا ہے، اور وہ ان کو اننیسیسری ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ان تمام واقعات نے اب اس کو اتنا اسٹریس کر دیا تھا کہ اس نے ٹیرس پر جانا بند کر دیا۔ اکثر بیڈ ڈریمز کی وجہ سے آنکھ رات میں وقت بے وقت کھل جاتی، نیند کی کمی کی وجہ سے اسٹڈیز پر بھی برا اثر پڑ رہا تھا۔ اسی دوران اس کے انکل آنٹی نے ایک دن اسے انفارم کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس دبئی 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ چوکیدار اور ڈرائیور کے ساتھ اکیلا ہوگا، اور انہوں نے اسے گھر کا دھیان رکھنے کی بھی تلقین کی۔ انکل آنٹی ویکینڈ کی فلائٹ سے دبئی چلے گئے۔ اب جہاں زیب پورے گھر میں اکیلا تھا۔ کوکین کے جانے سے پہلے وہ یہ سوچ چکا تھا کہ وہ یہاں سے شفٹ کر جائے گا۔ فل اپارٹمنٹ تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن روم شیئرنگ کے آپشنز ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی اثنا میں انکل آنٹی دبئی چلے گئے، اور اب وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جیسے ہی وہ واپس آئیں گے وہ یہاں سے کوئی ایکسکیوز کر کے شفٹ ہو جائے گا۔ خیر، اس رات وہ اکیلا تھا۔ وہ دیر تک اپنے فون پر بزی رہا، اور پھر کسی وقت وہ سو گیا۔ اسے سوتے ہوئے خواب میں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا نام پکار رہا ہے۔ جہاں زیب کی آنکھ کھلی تو اس نے باہر سے آتی ہوئی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں کھڑکی میں پڑے ہوئے کرٹنز کے نیچے 2 انسانی پیر دیکھے۔ یہ کسی عورت کے پاؤں تھے۔ کوئی عورت پردے کے پیچھے کھڑی تھی، لیکن جس چیز کو دیکھ کر جہاں زیب اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا وہ یہ تھی کہ پاؤں زمین پر نہیں تھے بلکہ ہوا میں فلوٹ کر رہے تھے۔ وہ اتنا ڈر چکا تھا کہ ایک قدم بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے زور زور سے چیخیں مارنے لگا اور مدد کے لیے پکارنے لگا۔ جہاں زیب کی بلند آوازیں باہر بنے سرونٹ کوارٹرز تک آئیں تو چوکیدار اور ڈرائیور دونوں بھاگے ہوئے اندر آئے اور جہاں زیب کے روم کا دروازہ ناک کیا۔ وہ دروازہ لاک کر کے سوتا تھا۔ اس کی خوفناک آوازیں بند نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے لاک کو توڑنے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہیں نظر آیا کہ وہ بیڈ پر بیٹھا پھٹی آنکھوں سے کھڑکی میں پڑے پردے کی طرف دیکھ کر زور زور سے چیخیں مار رہا تھا۔ جب تک وہ اس کے پاس آئے وہ فینٹ ہو کر بیڈ پر گر گیا۔ اس کی سانسیں بہت مدھم آ رہی تھیں۔ وہ دونوں اسے لے کر ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں بھاگے۔ 1-2 گھنٹے کی ٹریٹمنٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ جہاں زیب نے ساری بات چوکیدار اور ڈرائیور کو بتائی، جو کچھ اس کے ساتھ پچھلے 2 مہینے سے ہو رہا تھا۔ وہ دونوں یہ سب سن کر بہت خوفزدہ ہو گئے۔ جہاں زیب نے واپس اس گھر جانے سے انکار کر دیا۔ اپنے پیرنٹس کو جو اسلام آباد میں رہتے تھے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جہاں زیب کے فادر نے اسے فوری طور پر واپس اسلام آباد بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ صبح ہوتے ہی ہاسپٹل سے اپنے ایک دوست کے یہاں چلا گیا۔ دن ہی دن میں دوست کے ساتھ اس گھر جا کر اپنا سامان پیک کیا اور رات کو فلائٹ سے واپس اسلام آباد چلا گیا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔